اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وإن تخالطوہم فإخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ فرما دیں کہ ان کے لیے درستگی اور اصلاح ہی بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان سے ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ فسادی کو بھی جانتا ہے اور اصلاح کرنے والے کو بھی جانتا ہے۔ ولو شاء اللہ لعنتکم، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت اور محنت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 220 کی تلاوت ہوئی ہے، اور اس کا آج عنوان ہے یتیم۔ سب سے پہلی بات، یتیم واحد ہے اور اس کی جمع یتامہ ہے۔ یتیم انسانوں میں اس بچی اور بچے کو کہتے ہیں جو نابالغ ہو اور اس کا باپ فوت ہو گیا ہو۔ یتیمی ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ بچہ یا بچی ماں کے پیٹ میں اور باپ فوت ہو گیا ہے تو وہ یتیمی وہاں سے شروع ہو گئی۔ کب تک رہے گی؟ جب تک بلوغت رہے گی۔ جب بچی اور بچہ بالغ ہو جائیں تو پھر یتیمی ختم۔ یہ ہے انسانوں میں وہ نابالغ بچہ اور بچی جس کا باپ فوت ہو، اور حیوانوں میں وہ بچہ جس کی ماں مر جائے، فوت ہو جائے، اور وہ ابھی کھانے کے اور چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو۔ سپیوں میں اس سپی کو یتیم کہتے ہیں جو بہت قیمتی اور بے مثل و بے مثال ہو۔ یہ تو تھی مختصر یتیم کی تعریف، اور اب میں اس آیت کا شان نزول بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 2871، اس میں منقول ہے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 جب نازل ہوئی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے زیر کفالت ایک یتیم تھا۔ یہ بہت ڈر گئے کہ جب قرآن میں آ گیا ہے کہ وہ یتیم کا مال کھانا ایسے ہی ایسے جہنم کے انگاروں سے اپنے پیٹ کو بھرنا ہے، تو یہ اتنا پرہیز کرنے لگے خوف خدا کی وجہ سے کہ بہت زیادہ پرہیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یتیم کے مال کے معاملے میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ چنانچہ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہے۔ اور در منصور پہلی جلد صفحہ نمبر 255 میں یہ ہے کہ کسی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، یتیم ہے اور گھر میں، اور میں بھی ہوں، تو ہم نے سالن پکایا ہے، اب اس کا سالن بچ گیا یتیم کا، تو اگر صبح تک بچا رہے تو وہ خراب ہو جائے گا، اور اگر کھائیں تو گنہگار ہوں گے، کیونکہ قرآن میں آ گیا ہے کہ مال، یتیم کا مال کھانا یہ آگ کے انگاروں سے پیٹ کو بھرنا ہے، اور اگر اکٹھا پکائیں تو وہ مکس ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی ذرہ زیادہ آ جائے یتیم کی طرف سے ہماری طرف،
تو اگر الگ پکائیں تو یہ ایک مشقت ہے، 2 سالن پکانے ذرا مشکل ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہے۔ یہ بیٹا بتایا ہے اس کا شان نزول۔ یتیم کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے اللہ کریم اس شفقت والے ہاتھ پھیرنے والے کے گناہوں کو معاف فرمانا۔ علماء نے لکھا ہے یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو بھی پیار نہ کرو، اس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو اگر کوئی چیز دینی ہے یا الگ ہو کر دیں، اور اگر اس کے سامنے دینی ہے تو پھر اپنے بچے کو بھی دیں اور یتیم بچے کو بھی دیں۔ بیٹا اس میں 2-3 لفظ آئے ہیں اپنا قرآن مجید کی اس آیت میں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم ان سے ملو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کا مال تم اپنے مال کے ساتھ ملا کر اگر تم کھاؤ پیو اور ارادہ اور نیت یہی ہو کہ اس میں اصلاح ہے، اس میں اس کا فائدہ ہے، ہر وہ شے یتیم کی جو زیادہ دیر اگر پڑی رہے تو خراب ہو جائے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر یتیم کا اتنی جائیداد ہے، باغات ہیں، کوٹھیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، اور یہ چاچا ماما تایا جو بھی اس کا سرپرست ہوا ہے یہ خود غریب ہے، تو ظاہر ہے اس کی ساری زمین اور کوٹھیوں اور مارکیٹوں کی جب یہ نگرانی کرے گا، نگرانی پہ وقت لگے گا، اور وقت جب اتنا صرف کرے گا تو یہ اتنا اس یتیم کے مال سے کھا سکتا ہے جتنا یہ وقت صرف کر کر خود اپنی روزی کمایا کرتا تھا، کیونکہ وہ وقت اس کا ادھر خرچ ہو رہا ہے نا، تو گویا کہ وقت کا معاوضہ جتنا وہ محنت مزدوری میں کرتا تھا اتنا اس سے کھا سکتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے اگر اس کا کفیل اور سرپرست غریب ہو تو، اور اگر یہ خود ٹھیک ٹھاک ہے، مالی لحاظ سے سٹرانگ ہے، تو پھر اس کو بالکل یتیم کے مال میں سے کچھ بھی نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یتیم کا مال اگر وہ تو چھوٹا بچہ ہے نا، وہ تو کہے گا جی مجھے ہر دوسرے دن ایک سوٹ کپڑوں کا لے دو، وہ تو کہے گا ہر روز مجھے بکرے کا گوشت کھلاؤ، وہ تو کہے گا مجھے قیمتی سے قیمتی کھلونے لے کر دو۔ اب یہ جو سرپرست ہے نا اس کا حق بنتا ہے بڑے طریقے کے ساتھ پیار اور محبت سے اس کو سمجھائے۔ وہ بچہ ہے، نادان ہے، یہ اس کی اصلاح بھی کرے اور مناسب اور جائز اس کی ضروریات مناسب مالیت اور پیسے سے ان کو خرید کر دے۔ سرپرست کا حق بنتا ہے کہ یتیم کے اخلاق کا خیال رکھے، اعمال کا خیال رکھے، تربیت کا، تعلیم کا اور پرورش کا۔ ان چیزوں میں اگر کبھی تھوڑی بہتی سختی بھی کرنی پڑے تو وہ بھی کرنے کی اجازت ہے۔ مثلا بچہ ہے یتیم، وہ نہیں پڑھتا یا پڑھنے سے انکار کرتا، پہلے تو اس کو پیار سے سمجھائیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر سختی بھی کی جا سکتی۔ جس طرح کے مریض کو ڈرپ یا انجیکشن یا کڑوی دوائی دی جاتی ہے، حقیقت میں اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ یہ معصوم بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کو نہیں پتہ۔ ہر بچے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پڑھائی نہ کروں، الا ماشاء اللہ بہت کم ایسے بچے ہیں جو جذبے اور شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں، ورنہ اکثر بچے جو ہے نا وہ والدین کے ڈر کی وجہ سے اور استاد کی ڈر کی وجہ سے پڑھتے ہیں۔ تو تعلیم و تربیت کے حوالے سے اور پرورش کے حوالے سے اور ضروریات کے حوالے سے میانہ روی اور ہمدردی اور احساس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ کبھی بھی نہ ہو
بچہ ضد کر رہا ہے جی فلاں سوٹ لینا ہے، تو اب اس کے سوٹ پہ تو لگتے ہیں 2 گز یا 3 میٹر، اب یہ لے لے 15 میٹر، چلو جی اس کے پیسے میں سے ایک اس کا بن جائے گا، ایک میرا بن جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح، واللہ یعلم المفسد من المصلح، جس کی نیت 2 نمبر بن گئی، کھوٹی ہو گئی، نیت میں فطور آ گیا، وہ مفسد ہے، غلط نیت رکھنے والا ہے، غلط ارادہ رکھنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو اصلاح کرنے والا ہے، تربیت اچھی کر رہا ہے اور اس کا فائدہ کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اگر یتیم بالغ ہو جائے، اب بلوغت کے بعد تو یتیمی نہیں نہ رہی، بیٹی ہے، بچی ہے، بچہ ہے، بالغ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ ارادہ ہو کہ اس بچی کا اگر میں نے کہیں اور نکاح کیا کسی کے ساتھ، ممکن ہے وہ اس پر ظلم کرے، زیادتی کرے، اور اگر میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کر دیا تو جس طرح پہلے میں اس کی سرپرستی کرتا رہا ہوں، پھر بھی میں اس کے ساتھ حسن سلوک اور اس کی اچھائی اور بھلائی، اگر یہ ارادے کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کر لے یا خود اپنے ساتھ بھی کر لے، بشرطے کہ شرعی طور پر کوئی مجبوری نہ ہو، تو یہ نکاح کرنا بھی چونکہ اس کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ نظریہ ہو کہ اس کی اچھی تربیت مزید اور اس کی دیکھ بھال اور اس کے ساتھ ہمدردی، تو پھر نکاح بھی کرنا یہ مصلح میں شامل ہوگا۔ اور اگر یہ ارادہ ہو کہ چلو اس کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، اس کی ساری جائیداد تو ہماری ملکیت میں آئے گی، تو اب یہ مفسد ہے، لالچی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ ہمدردی کا جذبہ نہیں بلکہ اس کی دولت اور اس کی جائیداد کو در پردہ حاصل کرنا مقصود ہے، تو یہ مفسد ہے۔ تو ہر معاملے میں، تربیت کے معاملے میں، ضروریات کے معاملے میں، علاج معالجے کے معاملے میں، لباس اور تعلیم اور پرورش اور نکاح کے معاملے میں اگر اچھی نیت رکھی اور اس میں یتیم کا حقیقتاً فائدہ ہوا، تو یقیناً یہ شخص مصلح ہے، اصلاح کرنے والا ہے، اچھائی کرنے والا ہے، بھلائی کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے۔ اللہ اس کے ارادوں اور نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور اگر کوئی اور دوسرا ارادہ ہے، لالچ، طمع، اس کی جائیداد پر قبضہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ مفسد ہے۔ 2-3 لفظوں نے سرپرست کی سارے ارادوں اور نیتوں کو 2-3 لفظوں نے بتا دیا کہ اللہ مفسد کو بھی جانتا ہے اور مصلح کو بھی جانتا ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کی ایک آیت میں یہ بڑا حکم میں جب پڑھتا ہوں نا کیفیت بدل دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال کھا رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آج تم یتیم کا مال کھا رہے ہو، اس کی جگہ اگر تم فوت ہوئے ہوتے اور تمہارا بیٹا یا بیٹی یتیم ہوتا ہے اور ان کا کوئی مال کھاتے تو تم پر کیا گزرتی۔ کاش کہ یہ نظریہ صرف یتیم کے معاملے میں نہیں بلکہ ہر معاملے میں کسی کے بیٹے اور بیٹی پر شفقت کرنا، مہربانی کرنا، ہمدردی کرنا، اس کا فائدہ کرنا، اس کا بھلا کرنا، اس کو اپنی ہی اولاد اور اپنے بیٹا اور بیٹی کا مقام دے کر اس کے کام آنا، پتہ نہیں اس سے اللہ کریم ایسے محسن کے کتنے مسائل حل کر دے گا۔ اور یہاں پھر وہ یاد آتا ہے تم کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش۔ اور اگر کسی کی اولاد کے ساتھ زیادتی، ظلم، اس کی حق تلفی، ہاں جی، اور کسی نہ کسی ذریعے سے اس کے غصب کرنا، اس کے مال کو وغیرہ وغیرہ کریں گے، تو پھر ہماری اولاد کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی سنہری تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔